عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ مودی آ جائے تو ہم کشمیر کے ایشو پہ بات کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مودی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے؟ کشمیر اب ہم سے زیادہ ہمارے لیے تو ایک ہمیشہ تکلیف دے رہا ہے نا. ہمارے لیے تو ہمیں تو تکلیف ہوتی رہی ہے, ہمارے لیے تکلیف کا سبب رہا ہے کشمیر میں جو کچھ ہوتا رہا ہے. ان کے لیے مصیبت بن گیا, انڈیا کے لیے مصیبت بن گیا, ان کے حلق میں ٹک گئے, چھپکلی بن کے. اب ہم سے زیادہ ان کا مسئلہ ہے کہ کشمیر کا کیا کریں. ابھی ہم کم کہہ رہے ہیں, وہ کیونکہ ان کے کشمیر کیسے انہوں نے سنبھالا ہے. محبوبہ مفتی دیکھیں نا جو حال ہوا ہے کشمیر کا, گولیاں وہاں پہ, پورا کا پورا انڈیا کھڑا ہو گیا کہ ایک منٹ بھائی یہ تو مودی صاحب اگر آ گئے تو کشمیر میں جا کے انہوں نے اپنی وہ ادھر ادھر جا کے وہ تصویریں کھنچوا رہے ہیں نا, ادھر ماتھا ٹینکا مودی صاحب نے, تو ادھر دعا کی, تو ادھر یہ کیا, تو گنگا میں نہا رہے ہیں, تو ادھر کریں. کشمیریوں کے سامنے جا کے مجھے لگتا ہے ان کو اپنی وہ پیشانی کھینچنی پڑے گی پھر کہ کشمیریوں کی بات سنے گا. اگر انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ یہ جو سلسلہ رکھا ہے گزرے چند سالوں میں, اور یہ تو دعا کریں کہ آل پارٹی کانفرنس ابھی موجود ہے, ابھی اس کا رہنما ہے, اب اس کے بعد ان سے بات نہیں کرے آگے جا کے, تو پتہ نہیں نوجوان, ان کے بھی نوجوان ہیں, کسی کی بات نہیں سنیں گے, وہ گھسنے نہیں دیں گے ان میں سے کسی کو. اور خدا نہ خواستہ مجھے ڈر ہے کہ وہاں پر کوئی اس طرح کی خانہ جنگی ٹائپ چیزیں آلریڈی شروع تو ہو چکی ہے. آپ نوجوانوں کو جیپوں کے آگے بٹھا کے کھینچ رہے ہیں. مطلب چھوڑ دیں کہ کشمیری کیا بات ہے. اب کوئی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, اب تو یہ انسانی حقوق کا ایشو ہے. دنیا سر اس کو کیوں نہیں اتنا دیتی, پذیرائی نہیں دیتی؟ ایک کیٹسٹرافک ڈویژن ہے لابنگ. پاکستان اس لابنگ میں بہت ویک ہے. پاکستان ویک ہے, بلا شبہ پاکستان کمزور ہے, اور یہ تو پھر ریاست کا کام ہے, کیونکہ یہاں پہ ریاست اپنے آپ کو کم دنیا میں پروجیکٹ کرتی ہے اور اپنے لیڈر کو زیادہ پروجیکٹ. لابنگ فارم ہائر ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ میرے بچے کو اگلا وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تو پاکستان ڈوب جائے گا, نعوذ باللہ. تو مطلب پاکستان کی بات نہیں ہوتی, وہاں پر انڈیا کی بات ہوتی ہے. رائزنگ انڈیا, شائننگ انڈیا, یہ انڈیا, فلاں انڈیا, وہ انڈیا کی بات کرتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں خاندانوں کی. تو اس کی وجہ سے ان کو لے آؤ, مجھے لے آؤ, میں یہ کر کے دوں گا, میں کمزور کر کے دے دوں گا ملک, میں فلانا کر دوں گا, میں فلانے ادارے کو اس کے ماتحت کر دوں گا, میں دفاعی بجٹ کاٹ دوں گا, میں یہ کر دوں گا. مطلب پھر اس کے بعد جب اس طرح بھیک مانگیں گے آپ جا کے دنیا میں, تو دنیا پھر اپنے پپٹس کو لا کے بٹھا دیتی ہے. اب نہیں, نو مور. سر دو جملے. اب آپ مجھے دیکھیں نا, ایک صرف بندہ ہے, پہلے تو آپ کے وزرائے اعظم آتے رہے باہر سے این آر او کر کے براہ راست. ایک یہ اپنا اسٹیٹ بینک کے گورنر کے اوپر پوری قوم کھڑی ہوئی ہے کہ کیسے آیا, ہمیں بتاؤ. ایسا ہوا ہے کہ نہیں ابھی تک اس سے پہلے کبھی آج تک ایسا ہوا ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے وہ اچھا بھلے آدمی نکلے آگے جا کے وہ وضاحت کریں, بتائیں, لیکن لوگ دیکھیں نا, لوگ پوچھ رہے ہیں بار بار. تو باہر وہ جو تھا نا کہ باہر سے کیسے آ گئے بھائی, چپکے آ کے بیٹھ گئے, وزیر اعظم بن گیا, فلاں آدمی صدر بن گیا. اب ایسا نہیں ہے. اب ذرا گھومتی نظر آئے نا کونڈلیزر آئیس یہاں پہ کہ میں این آر او کروا رہی ہوں, تو لوگ ایکسپٹ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو وہ تو ایک گیا نا, ایک دور گزر گیا, اللہ کا شکر ہے آگے نکل کر آ گئے. اور اب اپنے مسائل ہیں, اپنی عدالتیں ہیں, اپنے ادارے ہیں, آپس میں بیٹھ کے طے کرنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر سے کوئی عربی میں فون کرے گا کہ اس کو چھوڑ دو تو ہم مان لیں گے. نہ, یا کوئی بیچ میں تو کچھ ملکوں نے کوشش کی ہے چھوڑنے کی. ملک کھڑا ہے نا ہمارا اپنی جگہ, ہمارے اپنے ایشوز ہیں, ہر ملک کے اپنے ایشوز ہیں, ان کے آپس کے ایشوز ہیں, وہ آپس میں ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, سارے ریاستیں اپنے آپ کو سنبھال رہی ہیں. تو وہ پہلے اپنے مسائل حل کریں خود, اور پھر اس کے بعد ہمیں کچھ سمجھائیں. داخلی استحکام ہمارے ملک میں الحمدللہ ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی جیتی ہم نے, وہ جیت کے ہم نے جا کے ان کو بتانے شروع کیا ہے کہ کیسے جیتی جاتی ہے. دیکھیں نا, اتنی جانیں جتنی ہماری گئی ہیں 16 17 18 سالوں میں, اور ابھی بھی جا رہی ہیں, ابھی بھی ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. کسی اور ان میں سے کسی ملک کی حکومت یا ریاست ٹک کے رہ جاتی نا, تو لیکن اللہ نہ کرے کہ وہاں پہ مزید عدم استحکام آئے. ہم تو استحکام کے لیے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا, دیکھیں یہ بڑا ضروری تھا. سسٹم چینج ہو رہا ہے نا, پورا سسٹم چینج ہو رہا ہے, خاندان در خاندان ذلیل ہو رہے ہیں سر سارے آگے لگے. کیسے مطلب لوگ ماننے کو نہیں تیار ہو رہے جی وہ کون ہے, وہ ختم. مطلب لوگ نہیں ماننے کو تیار نا, لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نوجوان, اچھا نوجوان کی عادت, اس کو حد ہوگی یار. مطلب وہ کون ہے یہ نوجوان کی عادت, میں نے اس کو دے دیا, میں نے اس کو حوالے کر دیا, یہ کیا بات ہوئی. تو میں نے وہ بچے ہمارے ماننے کو تیار نہیں ہیں, ان کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں. ریاست آگے جائے گی بہرحال انشاءاللہ. یہ زیادہ عرصے چل نہیں سکتا نا اس طرح, چونکہ پورا سسٹم اوپر نیچے ہو رہا ہے. اس لیے آپ کو بظاہر بڑی مایوسی, بڑی آپ کو پریشانی نظر آ رہی ہے سب کو, ڈالر پہ, لیکن کہیں جا کے ٹھہر جائیں گی نا چیزیں, پھر استحکام آئے گا. اب اس میں یہ نظام رہتا ہے, نظام زیادہ ریاست میں آگے چلنا ہے, اور ہمیں شخصیات سے زیادہ میرا خیال ہے کہ ریاست کی بات کرنی چاہیے. ریاست ایک اکائی ہوتی ہے جو انٹیکٹ رہتی ہے, جو قوموں کی شناخت ہوتی ہے. جو ہم کہتے ہیں نا امریکہ کیا کر رہا ہے,
ہم یہ کہتے ہیں ہم اسی ریاست امریکہ کو ہم ریاست کی بات کرتے ہیں. یہاں بات ہوتی ہے نواز شریف کیا کر رہا ہے, زرداری کیا کر رہا ہے, عمران خان کیا. اب جب ریاست پہ آپ آ جائیں, اب ریاست کی بات کریں نا, یہ سر آپ جو بڑی بنیادی بات کر رہے ہیں, کلیکٹیو نقصان ہوتا ہے نا آپ کا. میرا اور آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ میری آئی ڈی کارڈ, میری کرنسی, میرا پاسپورٹ, مجھے دنیا کس طرح دیکھ رہی ہے, یہ کہاں کا, یہ پاکستانی کون, میرے جو چور بیٹھا ہے اوپر جو منی لانڈرنگ کر کے اس ملک میں جاتا رہے, اس کی وجہ سے میرا وہاں کیب ڈرائیور ذلیل ہو رہا ہے بیچارہ دوسرے ملکوں میں, اور مزدور ذلیل ہو رہے ہیں, اور ویزے روکے جا رہے ہیں. تو یہ کب تک برداشت ہوگا؟ اس لسٹوں میں ڈال دیا, فلاں گرے لسٹ اس میں ڈال دیا. اس میں عام آدمی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ ان کی چوریاں, ان کی بدماشیاں. تو بات یہ ہے کہ یہ اس سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. میں نے کہا نا بھل صفائی ہونا ضروری ہے. اس سب کو کر کے ایک طرف سائڈ پر اہم ہی نہیں زیادہ, دن بدن آپ دیکھیں نا ان کی بالکل irrelevant ہو گئے. وہ اول باتیں صادق آ رہی ہیں جو آپ 3 مہینے پہلے باتیں کرتے تھے, irrelevant ہو گئے ہیں نا. مجھے پتہ کیا پارلیمنٹ کا اجلاس کرتا ہے, کسی دلچسپی ہے؟ چور چرابا ہوگا پہنچ گئے ختم. یہ آہستہ آہستہ چونکہ صاف ہو رہا ہے نا سارا سسٹم بدماشیہ کا, تو اس میں سے پھر ایمرج ہو رہا ہے پاکستان انشاءاللہ. اور ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا, آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں ایسے ہوگا انشاءاللہ. سر آخری سوال, انٹرنیشنل لیول لوگوں نے اپنی جانی قربانیاں دی ہیں اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے, زندگی کی قربانیاں. اب لوگ معاشی قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں, دونوں قربانیوں کے نتیجے میں یہ بدماشی جائے گی. اس کا جانا ٹھہر چکا ہے. ہاں روک سکو تو روک لو. وہ تو اس طرف ہاں تو بس یہ تو جا رہی ہے, یہ تو جا رہے ہیں سارے, یہ جو مرضی کر لیں, ان کی بچت نہیں ہے. جزا و سزا ادھر ہی ہوگی. سر ایک طرف عمران خان کھڑے, ایک بڑا پولیٹیکل فیس بھی ہوتا ہے. 400 آدمی مرتا تھا کراچی میں, اور شام کو بیٹھ کے پارٹیاں ہو رہی ہوتی تھیں. ایک شہر کو کیسے, یہ ابھی ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے, اس پہ میں چاہتا ہوں 400 آدمی مرتا تھا, شام کو ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے وزارت دے دو اس کو. یہ بھی ہوا ہے اس ملک کے اندر. تو بات یہ ہے کہ ایسے تو نہیں, بلدیہ ٹاؤن زندہ جلا دیا لوگوں کو بھتے کے لیے 5 کروڑ. ایک جگہ آتی ہے جب بہت ہو جاتا ہے, مطلب ہے کہ بہتر ادھر ہی سزا و جزا کا عمل طے کر لیں, اوپر سے کوئی عذاب نہ آ جائے جب قوموں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں سر آپ. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہیں پر اچھا ہے کہ سزا و جزا کا حساب صحیح وقت پہ شروع ہو گیا, ورنہ ظلم اتنا اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا. 250 انسان آپ نے جلا دیے بھتے کے لیے. سر ابھی سندھ میں ایڈز تباہی نکل رہی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے پیچھے پڑے. آپ کی بھی بات ہو رہی تھی, بچے ڈرگس پہ لگا دیے. بالکل, یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے نا. تو بات یہ ساری کہ اس سے نکلنا ہے نا آگے, تو نکلنے سے پہلے جو ذمہ داران ہیں ان کا صاف ہونا ضروری ہے, اور وہ صاف ہوں گے اور ہو رہے ہیں. اور آپ جیسے نوجوان ہی جو انشاءاللہ آگے نکلیں گے پوری انرجی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر, وہی انشاءاللہ لے کے چلیں گے آگے. مجھے تو بالکل بھی مایوسی نہیں ہے. 2 وجوہات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ویسے مایوسی کفر ہے, اور دوسرا یہ کہ میں جب ان کو سلسلے چلاتے پریشان دیکھتا ہوں نا, تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ وہی لوگ تھے نا جو کہتے ہیں وہ کون سا نیب, وہ کون سے جج, وہ کون سی عدالتیں ادھر, رہنام اللہ کا. بڑی دھمکیاں لگاتے تھے, تڑی لگاتے تھے, وہ جان نکلتی تھی لوگوں کی, جان نکلتی تھی لوگوں کی. اور مجھے تو اسلم مسعود جس کو لائے پکڑ گئے, وہ میں جدہ سے جو امنی گروہ والا, میں پریشان ہوں, وہ میرے نام نہ آ جائے سامنے. میں کہا عجیب بندے یار. چین میں نیسوں کہہ رہے مجھے جان کا خطرہ ہے, یعنی ہم جیسوں کو نہیں ہے جان کا خطرہ, یعنی بس اللہ تعالیٰ نکالے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نکالے گا ان سارے ایشوز میں سے سارے مسائل. سر یہ آخری سوال, یہ بات کی جاتی ہے بڑا کہ اس وقت انٹرنیشنل جو لابی ہے وہ پاکستان میں سرگرم ہے, 5th جنریشن وار ہے, 4th جنریشن وار ہے, اس کا شکار ہماری نوجوان نسل ہو رہی ہے. اسی کی وجہ سے جو ہے نا ایک غیر محسوس طریقے سے ڈالر وار بھی جو ہے نا وہ جیسے ونزویلا کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا تھا وہ چلائی جا رہی ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ یہ جو پیپلز جو دوسری پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی نون لیگ, یہ بھی یہ جو اپوزیشن کی جتنی بڑی جماعت ہے یہ اس بیانیے کا حصہ بن رہی ہے عمران خان کو ویک کرنے کے لیے. اب عمران خان اگر ناکام ہوتا ہے, اللہ نہ کرے, تو مطلب یہ جو موجودہ بحران ہے نا, ایک اس کی تو وہ ایک تو پچھلی غلطیاں ساری, پچھلے قرضے ورضے سارے, اور ایک فیصلہ سازی میں غلطی ہوئی ہے. اس سے یہ حکومت بری زماں نہیں ہو سکتی. اگر فیصلہ سازی میں حکومت سے غلطی ہوئی, اس موجودہ حکومت سے IMF کے پاس جانا تھا, نہیں جانا تھا, جانا تھا, نہیں جانا تھا. چند مخصوص شخصیات جو ہیں, جو سو کال ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہیں, وہ کیسے ٹھیکے لے رہے ہیں بیٹھے ہوئے. مومن ڈیم کا ٹھیکہ اس کو مل گیا, اس کو مل گیا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے کیسز ان پہ بن رہے ہیں اور بنیں گے آنے والے دنوں میں. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو وہی بات ہے کہ ان کو اس کا بھی پتہ ہے, تبھی تو کہہ رہے ہیں عید کے بعد میں تبدیل کروں گا کابینہ اور یہ سارا کروں گا کہ میرے پاس رپورٹ ہے. لیکن پھر یہ بلیک میل کرنے پہ آ جاتے ہیں, کہ ہمیں ہٹایا. تو ان کے بلیک میلنگ میں آنا نہیں چاہیے. یہ ہٹ کے کہاں جائیں گے بھائی؟ ہٹ کے یا تو
जेल ही जाएंगे ना, तो मतलब है कि उधर तो रहेंगे तो चलो वोट ही तो रहेगा ना, कम से कम प्रोडक्शन ऑर्डर पे आके वोट तो डालते रहेंगे, वो जाएंगे किसी और पार्टी में, फ्लोर क्रॉसिंग पे खत्म, जीरो। तो मेरा ख्याल है कि बस निकल आएंगे। मैंने कहा ना, इससे आप देखिए ना, जो भी इक्वेशन बनाए आपको किसी इक्वेशन में बदमाशी बच के निकलती नजर नहीं आ रही। कोई भी डॉक्टर शाहिद मसूद होपफुल है और अंदर की खबर दे रहे हैं। मुझे आपने कभी देखा मायूस? मैं कभी मायूस नहीं हुआ, मैं कभी मायूस नहीं हुआ। बुरे वक्त भी आए लेकिन अल्लाह ताला ने हौसला दिया। बिल्कुल सर, वो इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा बुरा वक्त। आप अपने अंदर से कन्विंस होना कि आपने आगे निकलना है। आप जिंदगी में खुद कन्विंस होना, अभी तो आप छोटे उम्र में उससे जिंदगी में खुद कन्विंस होना, पहले कन्विंस हो इस बात पे कि यार मैंने आगे निकलना है, मैंने खड़े होना है दोबारा, मैंने फिर भागना है। कोई आपको गिरा नहीं सकता। जो आपको ठोकर लगती है ना रास्ते में, उसको आपको दो चीजें पता चलती हैं। एक तो ये पता चलता है आपको कि ये ठोकर लगी किस चीज, ठोकर किससे लगी। दूसरा सबक आपको मिलता है कि आपको उठना कैसे, सहारा किसने दिया था, या उठे कैसे थे, ये सहारा किसने दिया था उस बुरे वक्त में। तो बात यह है कि लोग एक दूसरे, मैंने कहा था ना अवतार के वक्त एक दूसरे के वो हैं लोग, वो आपकी मदद करेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा, ये बदमाशियाँ मदद नहीं करेगी। सर ईद पे ये लोग कहाँ देख रहे हैं आप इनको? ईद के बाद ये तरीके, कामयाब तरीके, नाकामी, क्या इनके इररिलेवेंट है, इन पे बात नहीं होनी चाहिए। लोग हैं ईद इंशाल्लाह, बस कोशिश करते हैं कि महंगाई किसी तरह लोग जैसे तैसे करके जो भी आने वाले दिनों से उसमें इस मुसीबत से निकलें, और ईद लोग मिलेंगे इंशाल्लाह एक दूसरे से। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, अल्लाह करे सब खैरियत से मुल्क आगे। ये जेलों में जाएंगे, ये जरदारी मर्दारी सब इररिलेवेंट है, ऑलरेडी जेलों में है। ये क्या है, अपने घरों के अंदर बैठे हुए सुबह शाम तक सर में निकल नहीं सकते। जमानते इदारे इनको दे रहे हैं, तसलसल चला हुआ है। आप ये बताएं कि जो लोगों में जा नहीं सकता, आप लोगों में जाते हैं ना, मैं लोगों में जाता हूँ, बिल्कुल सिक्योरिटी देखी मैंने, ऐसी नहीं कोई भी नहीं मतलब आप तो सर उधर बैठ के चाय पी रहे होते हैं उधर। और मसला ये है कि जब आप लोगों में ना जा सकें, आप डरते फिरते, 50 लोगों ने आपको आगे घेरा हो, 50 ने पीछे घेरा हो, 10 आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चल रही हो, तो फिर ये जेल ही है ना, ये जेल ही है ना। कह रहे हैं परेशान हैं, क्या करें कि बच्चों का क्या बनेगा, वो बाहर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उसका क्या बनेगा। बेशुमार लोग डरे सहमे लोग हैं, अंदर से खाली है, अंदर से खाली है, मतलब कुछ नहीं पता यार, एक मिनट जरा ये क्या बनेगा यार, वो कारोबार है वो पता ना चले यार, उसको फोन कर दो, वो पर्ची पे लिख के दे दो, वो तो इतने अरब उधर पड़े हैं, इतने अरब उधर पड़े हैं, ये पड़ा हुआ कितने दिन। तो खौफ की जिंदगी है, ये कहती है, ये अपने ही, वो कहते हैं सोने के पिंजरों में बंद है, और सोने के पिंजरों में बंद होना है या लोहे के पिंजरों में बंद होना है, उन्होंने ये फैसला बस अदालतों ने करना है। अवाम के नजदीक ये इररिलेवेंट है, पूरा तबका इररिलेवेंट हो चुका है। पार्टी नून लीग की अगर बात करें, पाकिस्तान की बात मुझसे करें, पाकिस्तान आगे जा रहा है, इनकी बात ही ना करें, ये तो टाइम का वेस्ट है। और मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ ना, ब्लैक होल, ये ब्लैक होल में जाने वाली सारी शख्सियातें जो कायनात के ब्लैक होल में ना कचरा वचरा चला जाता है सारा। सर इनसे हिसाब तो होना चाहिए, इन्होंने 70 साल पाकिस्तान के खाए सर, 30 साल तो कम से कम एक खानदान खा गया सर, हो रहा है ना, हमारा सियासी अर्तिका खा गया। नहीं हिसाब हो रहा है, यही से, इसी में से तो जन्म लेती है, इसी में तो नए आइडियाज आते हैं। एक आइडिया खत्म होता है तो नए आइडिया, एक बिल्डिंग आप कितना ठोकेंगे इस इमारत को, ये बोसीदा खंडर खड़ा है, आप कहेंगे यार मैं बनाता रहूंगा, एक जगह आएगी वो आप कहेंगे यार गिरा के नई बिल्डिंग बनाओ। अब वो टाइम आ गया है, गए, अब नई बिल्डिंग्स बनेंगी, यहाँ पे नया सिस्टम आएगा, नए बच्चे आएंगे, नई चीजें आएंगी, और तेजी के साथ हो रहा है। आप तसव्वुर कर सकते थे कराची खुला रहे? कभी भी नहीं सर, कभी भी नहीं। तबाही होती थी सर, 10-10, 50, 35 लोग रोज मरते थे। तो आप जरा सोचिए ना, उस वक्त भी आपको क्रेडिट जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे टीवी पे कि ये आ गए, वही रियासत थी पाकिस्तानी, कर ली ना हिम्मत। तो बाकी लोग भी तो ऐसे ही हैं, अकेले मैंने तो नहीं की। तो अगले दिन हड़ताल हुई, पूरा कराची के ताजरों ने दुकानें खोली, हड़ताल की कॉल नाकाम बनाई, सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट थी, डॉक्टर्स अस्पतालों में थे, पूरा सारा लोग पे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा, देखिएगा, और बहुत जल्द होगा। अब जल्द इसलिए होगा कि लोगों का शऊर जो है ना, वो लोगों के गुस्से से बस बदमाशियाँ डरे। ये जो बाज़ारों में महंगाइयाँ और ये सारे जो कुछ हो रहा है, उन लोगों की खामोशी पे ना जाएं कि लोग चुप हैं, लोगों की आंखों में गुस्सा पड़े, लोगों की आंखों में देखें गुस्सा या आंसू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लोग बात नहीं कर रहे, लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी आंखों में देखें आप कितना गुस्सा और कितनी नफरत है इस वक्त। उनको उनके घरों के ये जो बिल्स हैं और बच्चों की फीसें हैं और ये सारे, इनका क्या बनेगा? लोगों की फाके हैं सर, लोगों की आंखें पड़े। ये ना सोचें ये तो चुप है यार, बकरियों की तरह कुछ नहीं बोलेंगे। ये डरे बदमाशियाँ, उनकी खामोशी से डरे।
بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت نوازش. یہ آپ نے اتنی ہوپ فل باتیں کی. یہ جو باتیں ہیں آپ کی, یقین مانیں بہت سارے لوگ جو مطلب بیٹھے ہوئے ہیں, جو کنفیوز کر دیا میڈیا نے لوگوں کو سر, تو ان کے لیے ایک بڑا, میڈیا نے کنفیوز نہیں کیا, کچھ میڈیا کا ایک طبقہ سر جو لگا ہوا ہے. ملک ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں بدماشیاں مر رہی ہے, تو مرتے ہوئے چیخے بھی نا. اچھا, اب چیخے گی تو صحیح نا, کہیں نہ کہیں تو اس کی چیخیں نکلیں گی نا. اس چیخوں کو کنفیوژن کہتے ہیں آپ. جو رستے ہیں ان کے بعد چیخیں مارنے کے, وہ رستے استعمال کر رہے ہیں, ختم ہو گئی بات. یہ ان کی چیخیں ہیں, یہ کنفیوژن نہیں پھیل رہا, ان کی چیخیں ان کو انجوائے کریں, قوم ان چیخوں کو انجوائے کریں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بدماشی کی چیخیں ہیں, عوام کی نہیں بدماشی ہے. کہ عوام تو انشاءاللہ عوام نکلے گی, عوام نکل جائے گی. پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ بھی چیخ رہے ہیں نا. پہلے عوام چیختے تھے, وہ بانسری بجاتے تھے, اب عوام بھی پریشان ہے لیکن وہ بھی چیخ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, موسیقی چل رہی ہے. وہ دیکھیے, ہاں وہ یہ پریشان ہے نا, تو بس ٹھیک ہے. عوام بھی پریشان ہے, یہ بھی پریشان ہے, اتنی قربانی منظور ہے. تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ. زبردست باتیں ہوئی سر آپ سے. پرووائڈڈ یہ کہ بچ کے نہ نکل جائے, بدماشیاں نہیں بچے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ سر. ناظرین, اتنی زبردست باتیں ہوئی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب جو ہے پاکستان کی ایک امید ہے, پاکستان کو ایک نئے اینگل سے دیکھتے ہیں, پاکستان کے امکانات کو سمجھتے ہیں, اداروں کی بات کرتے ہیں, ریاست کی بات کرتے ہیں, شخصیت پرستی کا درس نہیں دیتے, جو بڑی بنیادی بات ہے. آج تک ہم شاید شخصیت پرستی کے خمار میں مبتلا رہے کہ سر کہ ہم شخصیتوں کے پیچھے بھاگتے رہے. تو ہمیں ریاست کی بات کرنی چاہیے تھی, ہمیں ریاستی اداروں کی بات کرنی چاہیے تھی, جو ڈاکٹر صاحب بالکل ایک نیا اور ڈیفرنٹ بیانیہ دے رہے ہیں. ہماری طرف سے یہی کچھ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. لوگوں کی جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے, یہ وہ چیخیں, یہ کنفیوژن نہیں ہے, یہ آخری جنگ ہے. یہ مرحلہ جو ہے وہ فیصلہ کن مرحلہ ہے سر, میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور بالکل آپ اس پہ انٹیکٹ رہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.